اچھا ہمارے پاس ایک کال لائن اپ ہے، ہم بات کرتے ہیں بریگیڈیئر حارث ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم حارث صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ہم گڈ، تھینک یو جویریہ۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں، یہ جو کل رات کو ہوا اس کا خدشہ کیا بہت پہلے سے تھا؟ دیکھیں جویریہ، بات یہ ہے کہ پاکستان نے بارہا افغان طالبان رجیم سے کہا کہ آپ نے دوحہ میں ایگریمنٹ کیا تھا امریکن سے جی کہ آپ نے سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، جی لیکن یہ انہوں نے بھی پوری نہیں کی، بلکہ ہر وقت سرپرستی بلکہ کر رہے تھے، پھر ہندوستان، پھر خوارج، داعش کی، اور جب بھی ٹیررسٹ مارے جاتے تھے ان میں افغان نیشنل بھی شامل ہوتے۔ اور جب بھی آپ نے دیکھا یہ پچھلے 2-3 ہفتے میں بہت زیادہ شروع کر دیا۔ بلوچستان میں 216 میں ٹیررسٹ مارے، پھر یہاں پر عرب ایجنسی، خیبر ایجنسی، پھر بنو، باجوڑ، ابھی آپ کے سامنے ایمبولینس کے اندر جو بیچارے زخمی جا رہے تھے ان کو آگ لگا دی۔ جو رمضان کے مہینے، مجھے بتائیے کوئی مسلمان ملک، کیا کوئی مسلمان یا کوئی انسان حرکت کر سکتا ہے؟ یہ بیسیکلی دیر اینیملز، کوئی ان کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ تو پاکستان نے پھر بھی اب انہوں نے رات کو بلا ٹال ہماری پوسٹوں میں فائرنگ شروع کر دی، اٹیک شروع کر دیا، کیونکہ نریندر مودی کیا ہوا اسرائیل اور انڈیا دونوں مل کے یہ اپنی پراکسیز کو، یہ افغان طالبان کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک پھر پاکستان نے یہ سوچا کہ اب ہم نے کانٹینیوسلی بنائی ہوئی تھی کہ ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اور ابھی آپ کے سامنے جو ہم نے نقصان، ان کا کوسٹر نقصان کیا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، جس سے ہم نے ان کی تقریباً 30 پوسٹیں تباہ کی ہیں، 9-10 پہ قبضہ کر لی ہے، 80 ٹینک بختر گاڑیاں تباہ کر دی ہیں، 3 کورٹ کوارٹر تباہ کیے ہیں۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، بہت صاف۔ بالکل۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ جویریہ، پاکستان کی مسلح افواج اتنی پروفیشنل بیٹل ہارڈنڈ ہے، اگر ہم انڈیا کی اتنی بڑی فوج کو، اتنی بڑی ایئر فورس کو 2 دن میں شکست فاش دے سکتے ہیں، جن پاس آج سے منیز فیلڈ مارشل ہیں اور اس کے بعد چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس نہ فوج ہے افغانستان کے پاس، نہ کوئی ملیشیا ہے، ان کے پاس ٹوٹل ہٹ اینڈ رن والے یہ دہشت گرد ہیں، کیا یہ پاکستان فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سوال پاکستان فوج تو وہ فوج ہے جس کو ہمارے مقدس خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بلایا جاتا ہے، چاہے بوسنیا میں امن پھیلانا ہو تو پاکستانی فوج کو بلایا جاتا ہے۔ بس میں صرف آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی ماشاءاللہ سے ضرب للحق جو ہے یہ اب شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں ہمیشہ کی طرح ہر جگہ کامیابی کے اور فتح کے جھنڈے لہرائیں گی، لیکن ہماری عوام کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے یہ دشمن عناصر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمارے ملک کو خطرہ ہے؟ کیا ہماری شاپنگ مالز کو، یا جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جاتے ہیں لوگ، چاہے اپنے کھانے پینے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، یا پھر ظاہر رمضان ہے، رمضانوں میں لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں بہت رش ہوتا ہے، کیا ہمیں ان لوگوں سے وہاں پہ بھی خطرہ ہے، جیسے کہ خودکش دھماکے ہم جو ہے سہتے آئے ہیں ہمیشہ سے؟ انشاءاللہ ابھی آپ کے چونکہ پاکستان نے دیکھیں تقریباً 200 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ابھی ہم نے ان کے خلاف بھی اپنے ملک میں کارروائی شروع کی ہے۔ اور تیسرا، اکراس دا بارڈر جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو ان کے کمانڈرز ہیں، جو ان کی طرف مائل کرتے ہیں، جیسے داعش کے کمانڈرز ہیں، پھر خوارج کے کمانڈر ہیں، اب ہم ان کے خلاف ہم نے ایئر اسٹرائک شروع کی ہیں، اور ان کو جا کے گھس کے ماریں گے تاکہ ان کو کمانڈ سیکشن کا تباہ کرتے رکھتے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ یہ اس وقت سب سے ضروری، اس کا ایک حل بھی ابھی اس وقت ایک ہی حل نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، افغان عوام کی مرضی کی حکومت ہو، اور خاص طور پہ وہاں پر الیکشن ہو۔ اور یہ رجیم جو ہے ان کا کام تھا الیکشن کرانا، انہوں نے 4 سال کے الیکشن نہیں کرائے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لٹیرے ہیں، اجنبی قاتل ہیں۔ تو اگر وہاں پہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ آ جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ وہاں کی عوام، اب عورتوں کے لیے، وہاں کے مائنورٹی کے لیے بہت بڑی ہوپ ہوگی کہ آئندہ کے لیے پورا افغانستان ہوگا
और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर हारिस हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का हमें, और हम इस दुआ के साथ और इस यकीन के साथ एक ब्रेक पर जाते हैं कि इंशाल्लाह ज़रब लिल हक भी पाकिस्तान की फ़तह जो है पूरी दुनिया के नक्शे पे एक बार फिर उभरेगी, और हम साथ हैं अपने पाक अफवाज के। हमारी हर तरह से हम दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको फ़तह नसीब फरमाए, गाजी बना के भेजे इंशाअल्लाह ताला। हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, ये फ़तह भी हमारे ही नाम होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।